میں نے جو آیت کریمہ پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرو۔ اور قرآن کی دوسری آیت ہے اپنے والدین سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے قبیلے سے زیادہ، سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کس سے کرو؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ ہمارے بزرگوں میں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے محبت کے 3 اسباب لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں محبت کا پہلا سبب، انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کا جمال دیکھ کر، انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کمال دیکھ کر، انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی سخاوت دیکھ کر۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چراغ تلاش لے کر پورے عالم کا نقشہ کھینچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں پیارے نبی کا جمال سب سے زیادہ، پیارے نبی کا کمال سب سے زیادہ، پیارے نبی کی سخاوت سب سے زیادہ۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پیارے نبی کا جمال سب سے زیادہ ہے، پیارے نبی کا کمال سب سے زیادہ ہے، پیارے نبی کی سخاوت سب سے زیادہ ہے، تو لہذا ہمیں سب سے زیادہ محبت بھی کس سے کرنی چاہیے؟ کس سے کرنی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میرے نبی کا مقام پہلا سبب ہے جمال، میں اس پہ بس ایک جھلک رکھنا چاہتا ہوں، اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا، پیدا نہ ہوا کوئی تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا، میں نے تاریخ کے ہر دور میں جہاں کا محسن کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا۔ پہلا سبب کیا ہے؟ جمال۔ میرے نبی کا جمال کتنا ہے؟ میرے نبی کا جمال کیسا ہے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے سیر کے لیے، اور چلتے چلتے کافی آگے چلے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک قافلے والے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس بہت سے اونٹ تھے، اور اس وقت ایک سرخ رنگ کی اونٹ کی جو قسم تھی اسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے پاس وہ اونٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچنا ہے؟ مسلمانوں کا قافلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا بیچنا تو نہیں تھا، لیکن آپ کے پوچھنے کا انداز اتنا پیارا لگا ہے اب دل چاہتا ہے بیچنا۔ معاملہ طے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اونٹ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر دوبارہ اس پہ سوار ہوئے اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے انہیں نظر آتے رہے، وہ دیکھتے رہے، جب اتنے آگے چلے گئے جہاں تک ان کی نظر نہیں پہنچتی، ان میں سے ایک نے کہا یار ایک اجنبی آیا اور ہم سے اونٹ لے گیا، نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں نہ ہمارا کوئی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا یار وہ اتنا خوبصورت تھا، جب وہ باتیں کرتا تھا اس کے منہ سے پھول جڑ رہے تھے، اور ہمیں کیونکہ آدمی اجنبی کو کچھ چیز نہیں دیتا، اور ہمیں یہ ذہن میں نہیں رہا ان سے کچھ ضمانت لینی ہے، کچھ پوچھا ہی نہیں اور اونٹ دے دیا۔ دوسرا کہنے لگا یار پتہ نہیں جب وہ باتیں کر رہا تھا اس کے دانتوں کے درمیان سے نور ظاہر ہو رہا تھا، میں یہ منظر دے رہا تھا۔ تیسرا کہنے لگا یار اس کی آنکھیں اتنی پیاری تھی اور میں اس آنکھوں میں کھویا رہا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا ایک اجنبی ہم سے اونٹ لے گیا، پتہ نہیں اب قیمت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ جب انہوں نے کہا نا پتہ نہیں قیمت آئے گی یا نہیں، جو قافلے کا سردار تھا اس کی بیوی بیٹھی تھی خیمے کے اندر، اس نے یوں خیمہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا انا ضامنۃ لثمن جملۃ، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں اگر اونٹ کی قیمت دینے نہ آیا تو مجھ سے لے لینا۔ انہوں نے کہا آپ جانتی ہیں اسے؟ کہنے لگی میں جانتی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی جو سردار تھا قافلے کا اس کی بیوی جو مسلمان نہیں تھی، وہ کہنے لگی جب یہ معاملہ ہو رہا تھا نا میری نظر خیمے کے اندر سے پڑی تھی، اور اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا، آج تک، اور اتنا خوبصورت چہرہ والا انسان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کچھ ٹائم گزرا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی
تعالی علیہ مجمعین کا وفد آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں ان کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے، اور دوسری کھجوریں اونٹ کی قیمت کے بدلے میں بھیجی. اور انہوں نے جب لے لی، انہوں نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا آپ کا یہ دوست رہتا کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا نخلستان مدینہ، جہاں سے ہم کھجوریں لے کے آئے ہیں وہیں رہتے ہیں. وہ قافلہ کہنے لگا ہمیں بھی لے چلیں، اور وہ سارا قافلہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. تو کس برکت سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی برکت سے. میں ایک کلام پڑھ کے بس اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوبصورت کلام جو تاروں میں چمکتا ہے، جو سورج میں دمکتا ہے، جو پھولوں میں مہکتا ہے، پرندوں میں چہکتا ہے، ہوا بھی گنگناتی ہے، صبا پیغام لاتی ہے، گلوں میں نام ہے ان کا، کلی بھی مسکراتی ہے. کبھی نکلے ہیں غاروں سے، بنے وہ آبشاروں سے، کبھی اونچے پہاڑوں سے، کبھی ندیاں کے دھاروں سے. جو گرتوں کا سہارا ہے محمد اس کو کہتے ہیں. یہ آپ نے میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. جو گرتوں کا سہارا ہے محمد اس کو کہتے ہیں. جس نے ظلمتوں میں روشنی کر دی، جس نے ساری دنیا نور سے بھر دی، جس نے دیپ رحمت کا جلایا ہے، جس نے راستہ رب کا دکھایا ہے، جس کا ذکر ہے سارے زمانوں میں، جس کا ذکر ہے سب دل کے خانوں میں، جس نے جولی بھر دی کم نصیبوں کی، جس نے لاج رکھ لی ہم غریبوں کی، جس کا سب کلاموں سے کلام اچھا، جس کا سب مقاموں سے مقام اچھا، جو رب سے بلند منشور لایا ہے، جو قرآن کا دستور لایا ہے، جس کی ہر ادا تفسیر والی ہے، جس کی گفتگو تاثیر والی ہے، جو معدن اسرار و حکمت ہے، جو مقصد خلق و محبت ہے، مسلم جس کی عظمت ہے، محمد اس کو کہتے ہیں. ختم جن پر نبوت ہے محمد اس کو کہتے ہیں. ختم جن پر نبوت ہے محمد اس کو کہتے ہیں. جو لاچاروں کا چارہ ہے محمد اس کو کہتے ہیں. جو ہر دل کا سہارا ہے محمد اس کو کہتے ہیں. جو عالم میں سب سے زیادہ پیارا ہے محمد اس کو کہتے ہیں. اور یہ مصرع سن کے اگر آپ چپ رہے مجھے دکھ ہوگا. بڑا خوبصورت مصرع. جس کے کرم کا بادل برستا ہے محمد اس کو کہتے ہیں. جس کے دیدار کو سارا عالم ترستا ہے محمد اس کو کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.